بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جو سب کے ساتھ رہتا ہے، جیتا ہے. وہ تنہا زندگی نہیں کر سکتا. کسی کونے میں بیٹھ جائے، کسی جنگل میں چلا جائے یا کسی مسجد کے تہ خانے میں زندگی کرنے لگے، انسان کی نفسیات ایسی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے، جینے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اسی لیے انگریزی میں انسان کو کہتے ہیں سوشل اینیمل، یعنی سماجی جانور. یہ سماج چاہتا ہے، سوسائٹی چاہتا ہے، معاشرہ چاہتا ہے. اگر انسان کسی جگہ تنے تنہا بغیر کسی سے تعلق کیے زندگی کرتا یا کر سکتا تو پھر اس کی زندگی کا نقشہ الگ ہوتا. لیکن چونکہ وہ سب کے ساتھ رہتا ہے اور رہنا پڑتا ہے، اس لیے انسان کو ان سارے لوگوں کے ساتھ رہنے و سہنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں یا اساتذہ کے لیے طلباء ہیں. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں اور مختلف قسم کے تعلق دار. اور پھر سب سے بڑا تعلق تو اللہ سے ہے. اللہ کے بغیر تو انسان کی زندگی نہیں. تو دیکھیے اتنے سارے تعلقات کے ساتھ انسان زندگی کرتا ہے. سب سے بڑا تعلق تو اللہ سے ہے، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے روزانہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے. پھر ماں باپ سے تعلق، بھائی بہنوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، دوستوں سے تعلق، اساتذہ سے تعلق، مشائخ سے تعلق، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب انسان اتنے تعلقات کے ساتھ زندگی کرتا ہے تو ان سارے تعلقات کو نبھانا بھی سیکھنا چاہیے. اگر ان کو نبھانے کا سلیقہ نہ سیکھا تو انسان اپنی زندگی میں ناکام ہے. اور اگر انسان نے ان سب کو نبھانا سیکھ لیا تو بھائی کامیاب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی کے احوال ہمارے سامنے یہی پیش کرتے ہیں. لیکن عام طور پر لوگ ایک تعلق کو پیش نظر رکھتے ہیں تو دوسرے تعلق کو بھول جاتے ہیں. ایک تعلق کے حقوق ادا کرتے ہیں تو دوسرے تعلقات کے حقوق کو بھلا دیتے ہیں. کوئی اللہ کے حق ادا کرنے پہ آتا ہے، مخلوق کے سارے حق تلف کر دیتا ہے. کوئی ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے. کوئی ہے جو کسی اپنے بڑے کا حق ادا کرتا ہے تو اپنے چھوٹوں کے حق کو ضائع کر دیتا ہے. کوئی چھوٹوں کا حق ادا کرتا ہے، بڑوں کا حق ضائع کر دیتا ہے. میں آج یہی آپ کو بتانا اور سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہم کو جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے حقوق کو اعتدال کے ساتھ میں ادا کرو. کسی کا حق پامال نہ کرو. آپ کو ایک طرف اللہ والا بھی بننا ہے،
ایک طرف ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار بھی بننا ہے، ایک طرف اپنے اساتذہ سے اچھے تعلقات بھی قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کے کوئی چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ آپ کے اگر پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ اس طریقے پر جب انسان زندگی کرتا ہے تو حقیقت میں یہ انسان کامیاب انسان ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر سمجھو کہ وہ ناکام انسان ہے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ذکر اذکار میں لگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم اللہ والے بن جائیں، کسی سے مرید ہو جاتے ہیں، تعلق پیدا کرتے ہیں، آتے وہ جاتے ہیں، ذکر اذکار پوچھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے فون آتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں سے ان کی عورتوں کے فون آتے ہیں، میں فلاں بول رہی ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ میرے ساتھ میں ایسا اور ایسا ہے، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس آدمی کے بارے میں یہ شک تو نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، لیکن اللہ کو چاہنے والا اللہ ہی کا بیان کردہ بیوی کا حق ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کو شکایت ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ میں ایسا اور ایسا سلوک کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا حق ادا نہیں کرتا، ہماری توہین کرتا ہے، اور ایسا ایسا بدسلوکیاں ہمارے ساتھ میں کرتا ہے۔ ماں باپ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایک پہلو پر کام کر رہا ہے، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ یہ جامع شخصیت نہیں ہے، یہ ادھوری شخصیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کامل دیندار نہیں ہے۔ کامل دینداری یہ ہے ایک آدمی ان سارے پہلوؤں کا جامع بن جائے۔ بعض وقت تو اسے رونا چاہیے، اور بعض وقت تو اسے کسی وجہ سے ہنسنا بھی چاہیے۔ یہ جامع ہے۔ ایک آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن بھائی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہنسا کرو، مزاح بھی کر لیا کرو۔ اگر وہاں وہ کریں گے تو جامعیت پائی جائے گی، اگر نہیں کریں گے تو اس کے اندر جامعیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار ایک صاحب ان کے ہاں مہمان آئے تو ایسے وقت میں آئے کہ حضرت کے ملنے کا وقت نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا وقت تھا یا تصنیفی وقت تھا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، حضرت سے ملنا ہے، اور اتنا اصرار کیا کہ اس اصرار پر ان کے خدام میں سے کسی نے جا کر حضرت کو اطلاع کی کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملنا ہے، اور بہت اصرار کر رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ جو ہے ان کو یہاں بلا لو، دروازے کے پاس بلایا۔ سلام علیکم کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ مہمان خانے میں اور جو ہے ظہر کا کھانا میرے ساتھ میں کھانا۔ بس اس کے سوا کوئی بات چیت ان سے نہیں کی۔ اب وہ صاحب آ گئے، ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی کیسے آدمی، میں تو سمجھاتا کہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور ایسے ہیں ایسے ہیں، وہ مجھے مصافحہ کریں گے، گلے سے لگا لیں گے، بات چیت کریں گے، خیریت پوچھیں گے، چائے پلائیں گے، بٹھائیں گے۔
لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ بھئی ان کو مہمان خانے میں چھوڑ دو. خیر بیٹھے رہے. جب 11-12 بجے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت کے ہاں کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت نے یاد کر کے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی وہ صبح مہمان آئے تھے ان کو بلاؤ. اب مہمان کو بلایا گیا. اب حضرت ان کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں, روٹیاں کھلا رہے, سالن ڈال ڈال کے کھلا رہے, کچھ تفریحی الفاظ بھی بول رہے. اب صبح میں جو دیکھا تھا وہ شیخ زکریا کچھ الگ نظر آئے اور اب جو کھانے کے دسترخوان پہ دیکھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوا یہ شیخ زکریا کوئی اور ہے. خیر کھانا وانا ہو گیا. حضرت نے کہا آرام کیجئے, عصر کے بعد مجلس میں شامل ہو جائے گی. عصر کے بعد مجلس ہوئی. اب مجلس کے اندر جو ہے علوم کی باتیں ہو رہی ہیں, بزرگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, سنت کی باتیں ہو رہی ہیں, قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے, علوم کے دریا بہائے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک تیسری شخصیت ان کو نظر آئی. وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے حضرت کی ویسی نجی مجلس ہوئی, اس میں ان کو بھی بٹھا لیا اور کچھ تفریحی باتیں کرنے لگے, کچھ قصے ادھر کے ادھر کے بولنے لگے. اب کچھ اور مزہ آنے لگا ان کو. وہ صاحب خود اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی شخصیت مجھے الگ الگ نظر آ رہی تھی. حالانکہ وہ شخصیت الگ نہیں تھی, شخصیت کی صفات الگ تھی. ہر ایک کا موقع الگ ہوتا ہے. وہ موقع الگ تھا, یہ موقع الگ ہے, یہ موقع الگ ہے, یہ موقع الگ ہے. اس کو کہتے ہیں جامعیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے, کیا کرتے؟ بیویوں کے ساتھ ہنستے, بولتے, کھیلتے اور گھر کا کام کاج بھی کر دیتے تھے. کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے, کبھی چولہے کے اندر پھونک بھی مار دیتے تھے, اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے اور بھی گھر کے گھریلو کام کاج کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کام کاج میں شامل ہو جاتے اور اس طرح ہمارے ساتھ رہتے اور سہتے, ہنستے, بولتے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ اونچی شخصیت ہے اللہ کے پیغمبر کی, عام آدمی کی طرف. وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ہی اذان ہو جاتی پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہی بدل جاتا. اب وہ خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو رہی, اللہ کی طرف کامل توجہ ہو رہی ہے اور آپ مسجد کو تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھو ایک حال یہ ہے اور ایک حال وہ ہے. وہ حال اللہ کا حق ہے اور یہ حال بیویوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, تعلق داروں کا حق ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کہ آپ جو ہے علمی گفتگو بھی ہو رہی ہے, بہت سارے جو ہے حقائق و معارف سمجھائے بھی جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کبھی ہنسی ہو رہی ہے, کبھی مذاق ہو رہا ہے, کبھی تفریح بھی ہو رہی ہے. حضرات صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے اور اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ان باتوں میں شریک ہو جاتے تھے. ایک یہ بھی طرز عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کبھی مذاق بھی کر لے رہے, کسی صحابی سے کہہ رہے ہیں ارے لمبے ہاتھ والے ادھر آ, لمبے ہاتھ والے, ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے. اور کبھی مذاق میں یوں بھی کہتے تھے کہ ایک ٹانگ والے, ٹانگ تو سب کی ایک ہوتی ہے, مزاحن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے. یہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جو تمام کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تھا. صحابہ کا حق ادا ہو,
ادھر گھر کے لوگوں کا حق ادا ہو، ادھر اللہ کا حق ادا ہو، ادھر عام لوگوں کا حق ادا ہو، سب کی رعایت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، اور اسی زندگی کو اللہ کے رسول نے بطور نمونہ، بطور اسوہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہذا بڑوں کا حق ادا کرو، چھوٹوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اساتذہ کا حق ادا کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ کا حق، اس سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت ہے، خوف و خشیت ہے، تقوی و طہارت ہے، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اسے نمازوں کا پورا پورا اہتمام ہے، راتوں کے اندر جاگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری کا نمونہ قائم کر رہے ہیں۔ اگر ایک ادا کیا دوسرا نہیں تو بھائی یہ کمال نہیں ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ لہذا اس کو ذہن کے اندر رکھیے کہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ ہے، نتیجہ ہے۔ کئی اکابر کے بارے میں آتا ہے مزاح کرتے تھے۔ مزاح کیوں کرتے تھے؟ ان کی طبیعت تھوڑا ہی تھی، حق ادا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ مزاح کرنا دراصل اللہ کے طرف سے عائد کردہ حقوق کو ادا کرنا مقصود ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، احادیث کے عالم اور تفسیر کے عالم، فقہ کے عالم اور مختلف علوم و فنون کے ماہر۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کیا کیا یاد ہے، اشعار کتنے یاد ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اشعار بہت کم یاد ہوئے مجھے، عرب کے اشعار بہت کم یاد ہوئے۔ پوچھا کہ کتنے یاد ہیں؟ پوچھنے والا شاید یہ سمجھاؤ 5 10 50 60 یاد ہوں گے۔ حضرت کتنے اشعار یاد ہیں آپ کو؟ کہا کہ بس اتنے یاد ہیں تھوڑے سے کہ اگر آج اس کو بیان کرنا شروع کروں اور 24 گھنٹے بیان کرتا رہوں تو ایک ہی مہینے میں ختم ہو جائیں گے۔ آج اگر شروع کروں اور 24 گھنٹے بیان کروں تو بس جناب ایک ہی مہینے میں ختم ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے سے ہیں۔ اب اتنے تھوڑے کا یہ حال ہو تو جو ان کو یاد تھا، جس کو وہ بھی سمجھتے تھے کہ مجھے یاد ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اتنے بڑے عالم، لیکن کبھی کبھی مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو جو ہے انہوں نے ایک حدیث سنائی، مجمع میں ایک حدیث سنائی انہوں نے۔ اس حدیث میں یہ تھا کہ سحری کرو، اگر سحری کرنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم اپنی انگلی ہی روٹی پہ رکھ کے جو ہے چاٹ لو۔ اب مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ وہ حدیث کہاں ہے، کیا ہے، اس وقت مجھے ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، یعنی سحری کی اہمیت بتانے کے لیے سحری کرو، ضرور کرو، اگر سحری کھانے کا موقع نہ ہو تو روٹی پہ انگلی رکھ کے اس کو چاٹ لو۔ تو ایک آدمی پوچھنے لگا حضرت کون سی انگلی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بے سمجھے سوچے سوال کرتے، انہوں نے کہا حضرت کون سی انگلی؟ تو انہوں نے ایسا ٹانگ اٹھائی اور کہا یہ ہے نا یہ انگلی، یہ رکھ کے چاٹ لے۔ اب یہ مزاح، ظاہر بات ہے مزاح انہوں نے فرمایا، تو اس طرح کبھی مزاح بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کر لیا کرتے تھے، لیکن خوف کے وقت میں کیا حال ہوتا تھا، اللہ کی عبادت کے وقت کیا حال ہوتا تھا، ذکر اذکار کے وقت میں کیا حال ہوتا تھا۔ ایک روایت لکھی ہے، لیکن یہ روایت باوجود تلاش کے مجھے ملی نہیں، اور لکھا ہے اس کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اور حوالہ دیا ہے ملا علی قاری کا، مرقات کا۔
کئی سال پہلے میں نے پڑھنے کے بعد اس کو بہت تلاش کیا تو مجھے ملی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے اور حوالہ بھی لکھا ہے ملا علی قاری کی مرقات کا. ہو سکتا ہے ہماری تلاش نامکمل رہی ہو. حدیث میں یہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور سلام عرض کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ. آپ نے کہا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو کہا کون ابو بکر؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. تو کہا من ابو قحافہ؟ ابو قحافہ کون؟ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ وہاں سے چلی آئی. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوئی تھی لیکن آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، نہ مجھے پہچانا، نہ میرے باپ کو پہچانا، نہ میرے دادا کو پہچانا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں آئی تھی، میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے. آپ نے کہا کون ابو قحافہ؟ یہ سن کر میں چلی آئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک وقت اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خصوصی وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت میں نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے نہ کسی فرشتے کی گنجائش ہے. تمہاری کیا گنجائش ہوگی؟ یہ انہوں نے نقل کیا لیکن مجھے نہیں ملی بھائی، اس لیے میں انہی کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، بتائے رہا ہوں. دیکھو ایک طرف یہ حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق، اور دوسری طرف وہ آپ کو بتایا حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کیسا آپ رہتے تھے. اس کو کہتے ہیں جامعیت. یہ جامعیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرو جو اس جامعیت کو اپنے اندر پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب